کوئی نقصان پہنچا سکتے ہیں نہ کوئی فائدہ پہنچا سکتے ہیں۔ آپ یا کوئی شخص دنیا میں جس کی عبادت کرتا ہے تو کیوں کرتا ہے؟ عبادت کر کے یہ چاہتا ہے کہ اس کا رحم و کرم ہو، ہم کو رحمتوں سے نوازے، انعامات سے نوازے، دنیا اور آخرت سوار دے اور دنیا اور آخرت کی آفتوں، فتنوں، نقصان اور عذاب سے بچا لے، اسی لیے کرتے ہیں۔ جب وہ نفع اور نقصان نہیں پہنچا سکتے مطلب یہ کام کر ہی نہیں سکتے۔ کتنی سیدھی صاف بات ہے کہ جو اس کے لائق ہی نہیں ہے کہ تمہاری عبادت کا مقصود پورا کرے، تم اس کی عبادت کیسے کرتے ہو؟ میں اس کی مثالیں دیتا ہوں۔ دنیا میں کوئی بھی کام ہو، آپ کے کارخانے میں، آپ کی گاڑی میں، جب آپ کسی کو مزدور مقرر کرتے ہیں تو جس کام کا آپ اس کو مکلف بنا رہے ہو، مزدوری پہ رکھ رہے ہو، تو دیکھتے ہو نا کہ وہ کام اس کو آتا ہے کہ نہیں۔ ایک لوم چلانے والا ایک آدمی مزدوری کرنے آتا ہے، اگر اس نے کبھی لوم کو دیکھا نہیں ہے یا لوم چلایا نہیں ہے یا چلانا جانتا نہیں ہے تو کیا آپ اسے پاور لوم کا مزدور بنا دو گے؟ آپ اپنے کارخانوں میں وہ کام اس کو دو گے؟ ایک آدمی ڈرائیونگ جانتا ہی نہیں ہے، ڈرائیونگ سیٹ پہ کبھی بیٹھا ہی نہیں ہے، آپ اپنی قیمتی گاڑی دے دو گے کہ چابی لو اور یہ نوکری کرو میرے یہاں ڈرائیونگ کی؟ جو ڈرائیونگ جانتا نہیں آپ اسے ڈرائیونگ نہیں دیتے۔ ایک کار کی آپ اپنی زندگی کا عقیدہ اس سے وابستہ کر رہے ہیں جو نفع نقصان کا مالک نہیں ہے، مطلب یہ کہ اس کے اندر معبود ہونے کی صلاحیت ہے ہی نہیں، اور آپ ان کو پکار رہے ہو۔ دنیا کے جتنے انبیاء، اولیاء، صالحین ہیں، یہ قرآن کی آیت کہہ رہی ہے۔ شیخ محمد بن عبد الوہاب کا یہ جواب نوٹ کیا جائے، اچھی طریقے سے سمجھیں، قبروں کی پرستش کرنے والوں تک یہ پہنچایا جائے۔ اللہ تعالیٰ کا کلام صاف صاف کہہ رہا ہے۔ آپ یہ کہہ رہے ہو کہ ہم انبیاء کو پوچھتے ہیں اور وہ جو پکارتے ہیں، اور کفار مکہ اپنے بتوں کو، کفار مکہ، یہود اور نصارہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی پکارتے تھے جو پیغمبر تھے، نبی تھے۔ دنیا کا کوئی ولی، شیخ عبد القادر جیلانی ہو، خواجہ اجمیری ہو، فلاں ہو، سارے اولیاء مل کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے درجے کو نہیں پہنچ سکتے۔ اس حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو پکارتا تھا قرآن اس کا رد کر رہا ہے، انہیں کافر اور مشرک کا قرار دے رہا ہے۔ لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ، ان لوگوں نے کفر کیا جو کہتے ہیں کہ اللہ تین کا تیسرا ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ انہوں نے کفر کیا، وہ کافر ہیں، اور آپ وہی کام کر کے بولتے ہو کہ ارے میں تو اولیاء کو پکار رہا ہوں۔ وہ بتوں کی عبادت کرتے تھے، تم بت اور نبی کو برابر کیسے کر رہے ہو؟ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پکارنے والے کو قرآن کہہ رہا ہے، اتعبدون من دون اللہ ما لا یملک ضرا ولا نفع، کہ کیا تم اس کو پکارتے ہو، عبادت کرتے ہو جو تمہارے لیے نفع اور نقصان کا مالک نہیں ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے کہ حضرت عیسیٰ، حضرت مریم، اس سے پچھلی آیت میں انہی کی الوہیت کا رد کیا نا، کہ وہ بس رسول ہے، ان کی والدہ صدیقہ ہے، دونوں کھانا کھاتے تھے۔ اللہ نے کھول کر بیان کیا، پھر بھی عقل پھری جا رہی ہے ان کی۔ پھر کہا کہ تم ان کی عبادت کر رہے جو نفع اور نقصان کے مالک ہے ہی نہیں، یعنی حضرت عیسیٰ اور حضرت مریم نہیں ہے۔ اور جب حضرت عیسیٰ نفع نقصان کے مالک نہیں ہے تو کوئی پیر، کوئی ولی، کوئی بزرگ، کوئی اور شخص جو ان سے بہت کم درجے کا ہے، کیا اس کو اختیارات حاصل ہو سکتے ہیں؟ واللہ هو السمیع العلیم، اللہ ہی ہے جو ساری باتوں کو سننے والا، دعاؤں کو، پکار کو سننے والا ہے، اور وہی علیم ہے، تمہارے حالات کو، تمہاری ضروریات کو، تمہاری تقاضوں کو اللہ ہی خوب جانتا ہے، اور تم جو دعا کرتے ہو وہ اللہ سننے والا ہے۔ باقی حضرت عیسیٰ، حضرت مریم یا جو لوگ اس دنیا سے چلے گئے وہ سمیع اور علیم نہیں ہیں، وہ تمہاری حاجتوں کو جانتے ہی نہیں، تمہاری دعاؤں کو سنتے ہی نہیں، تو تمہارا جواب کیا دیں گے؟ وہ کر کیا سکیں گے؟ اور پھر مزید یہ کہ سن بھی لیں تو اس سے پہلے کہا کہ وہ نفع اور نقصان کے مالک ہے ہی نہیں، لہذا نہ تمہارا کچھ بنا سکتے ہیں نہ بگاڑ سکتے ہیں۔ کون کہہ رہا ہے؟ رب العالمین فرما رہا ہے۔ یہ کسی ایرے غیرے کی بات نہیں ہے، ہمارے رب پروردگار رب العالمین۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 75-76 میں جا کے ترجمہ دیکھیے جس پر بھروسہ ہو۔